عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما قال ما هذان اليومان قال كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ قال قد ابدلكم اللہ بهما خیرا منهما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رہتے مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں آپ نے اللہ کو اس نے دیکھا کہ وہ لوگ 2 دن جو ہے تہوار کو منایا کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگ 2 دن بطور عید کے تہوار کے منایا کرتے تھے، کھیلتے تھے، یہ لبون فیما، اس میں کھیلتے کودتے ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ کو پوچھتے یہ کیا دن ہے جو تم اس طرح کھیل رہے ہو، تماشا کر رہے ہو؟ نہیں، آپ کے آنے سے پہلے ہم کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے عیدیں جو ہے قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے وہ تمہارے جو تمہارے دن ہیں اس کے بدلے یہ 2 دن تم کو دیے ہیں، ایک یوم الاضحیٰ یوم الفطر، عید الاضحیٰ عید الفطر، یہ تم کو 2 دن دیے۔ تو سب سے پہلے جاننا چاہیے، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے ہر کسی بھی قوم ہے یا کوئی بھی گروہ ہے تو کوئی دن وہ ایسا کرتے ہیں، کھیلنا، تماشا، کھانا پکانا کرتے ہیں، ایک فطری تقاضا ہے، سال میں 1 بار ہے 2 بار ہے، کس طرح کی عیدیں منا، تہوار منگانا۔ یہ جاہل لوگ ہیں نا، مختلف کمیونٹیز ہندوستان میں دیکھنا، یہ ان کی عید ایسی ہوتی ہے، یہ اور خود بچاؤ، ہر ایک کا ایک الگ الگ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے کیا کیے تھے، وہ فارس کے لوگوں کو دیکھ کر نوروز اور مہرجان، یہ 2 لوگ، نوروز اور مہرجان، یہ 2 دن مقرر کیے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا تھا کیا کرنا چاہیے، کیسے دن منانا چاہیے جب کہ ایسے بارش نہ ہو، تیز گرمی نہ ہو، آب و ہوا معتدل ہو، موسم خوشگوار ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں اب یہاں عام طور پر بولتے ہیں دسمبر کا بہت سردی ہوتی ہے، عید مناسب نہیں ہے، جون کا مہینہ خوب، مئی کا مہینہ خوب گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ 20 کے جو دن ہیں ان دنوں کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، جہاں موسم خوشگوار ہے، آب و ہوا جو ہے معتدل ہے، ایسی دنوں کو عید منانے کے لیے انہوں نے مقرر کر لیا تھا۔ وہ دیکھو یہ لوگ بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے بولے نہیں، ایسا نہیں، اللہ نے تمہارے لیے اللہ نے مقرر کی دین تمہارے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے صرف 2 عیدیں مسلمانوں کے لیے مقرر کی، ایک عید الفطر ہے جو ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 1 شوال کو آتی ہے، پھر دوسری عید ہے وہ ہے عید الاضحیٰ جو 10ویں ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، عید میلاد کہاں سے لائے تم عید میلاد بولو؟ اس کے علاوہ یہ لوکل عیدیں ہیں، وہ کئی نمونوں نے عیدیں منانا شروع کر دیا۔ تو شریعت نے کر دیا، کب اللہ نے بدل دی عیدیں تمہارے لیے۔ تو تمام فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عید منانا جو ہے، اچھا غیر مسلموں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہو کہ ان کی عید منانا تو کفر لگا۔ کچھ لوگ تو ہمارے سیاسی میں لوگ اب تو ذرا نرم پڑ گئے ہو گیا ہے، ہمیں سب کرنے کو، سب ہولی ہو، دیوالی ہو، محرم ہو، بقرعید ہو، سب کرنے والے ہمیں بڑے بے تکلف بولتے ہیں۔ کوئی بھی عید نہیں کرنا چاہیے، معلوم ہے کیوں؟ اس کے پیچھے عقیدہ جڑا رہتا ہے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے بولے تو اس کے پیچھے ان کا عقیدہ کچھ تو دیوی دیوتا کا، فلاں کا، یہ کا، ایسا کچھ عقیدہ جڑا رہتا ہے۔ دیکھو ان کے پیچھے اگر آپ غور کریں، دیکھو اگر آپ ٹریس کریں گے تو معلوم ہوگا ہاں یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اس کے واسطے عید منا رہے ہیں، اس کے واسطے منا رہے ہیں، تو اس کے عقیدے جڑے رہتے ہیں وہاں سے۔ تو اس لیے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ اس کو کفر کہا۔ حتیٰ کہ یہ لکھا ہے کہ غیر مسلموں کی چیزوں کو اچھا سمجھنا کفر کی بات ہے۔ ارے ان کی کیا اچھی چیزیں ہو سکتی ہوئی؟ اگر ان کی چیزوں کا اچھا کیا اچھا ہے، دیکھو ان کا، ہمارا کیا اچھا، ارے ایسا بولا تو کافر ہو جائے گا۔ ان کی عیدیں صاف لکھے، دیوالی، ہولی، یہ سب نام لکھے پورے، ان کو منانا، ہاں یہ جو کفر کی بات لکھا ہے۔ اور اس طرح سے جو گمراہ فرقے ہیں یہ بھی لکھا ہے، محرم کو جو ہے غم کرنا چاہیے، غم کا مہینہ کیوں ہوتا ہے؟ غم کا مہینہ نہیں، محرم پہلا مہینہ ہے ہمارا۔ امام حسین شہید، کتنے لوگوں سے محرم کے اندر ایک بڑی لسٹ ہے محرم میں شہید ہونے والوں کی، محرم میں انتقال کرنے کی بڑی لسٹ ہے، تو وہ محرم غم کا مہینہ نہیں ہے۔ پھر محرم خوشی کا معنی کرتے ہیں کچھ لوگ، جو آپ کے دشمن تھے، خوشی کا معنی ان کے لیے، نہ خوشی کا معنی ہے نہ غمی کا معنی، بس جو جیسے معنی ویسے پہلا مہینہ ہے۔ اور کل آپ کے سامنے بات آئی تھی، حرمت والا مہینہ ہے، محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جو ہے نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کا اول بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں صرف 2 عیدیں مسلمانوں کے لیے مقرر کی رکھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ بڑے بڑے پوسٹر لگا کے یہاں سے وہاں تک عید میلاد، عید میلاد، سب کرنا ہے، اللہ کے طریقے پر چلنا نہیں، تمہیں سب کریں گے، کیا کریں؟ سنت کی خلاف ورزی ہے، سب کچھ بھی نہیں، یہاں سے وہاں تک سنت کی خلاف ورزی چل رہی ہے، معلوم ہے۔
باہر تو باہر ہے، مسجدوں کی سنت کے خلاف ہے، بدعتیں چل رہی مسجد کے اندر، کتنی چیزیں بدعت کی میں بتا رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں، کیا کرنا ہے تب بولے کہ کیا کر سکتے ہیں، بولے کسی اور کیا کر سکتی ہیں. جو لوگ مسجد کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی ہم نے باقاعدہ جو ہے لکھا ہے، کتاب دی مسجد کے مسائل. تم مسجد کے ذمہ دار بنے ہو، دیکھو کیا کرنا چاہیے تم کو مسجد کے اندر، کوئی کام بدعت کا نہ ہو. بدعت کو اٹھائے چھوڑنے تیار نہیں لوگ، کیا کر سکتے. تو عید ملت کی عید ہے، وہ عید ہے ہی نہیں. پہلے تو بدعت ہے، اس کو کرنا ہی بدعت ہے. عیسائی میں دیکھ شروع کیا، عیسائی لوگ اپنے نبی کے دین مناتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو تو وہ کام کچھ ہے نہیں، ان کے پاس کوئی دین ہے نہیں، سب خواہشات کا دین ان کے پاس ہے. ہمارے پاس تو ہر چیز ہے. اللہ کے رسول عید الاضحیٰ کیسے منائے، عید الفطر کس طرح منائے، سب اتنی تفصیلات ہیں. عید الفطر کی تفصیلات ہیں، عید الاضحیٰ کی تفصیلات ہیں. آپ جو اس طرح چلے گئے، اللہ کے رسول اس طرح گئے، زور سے پڑھے، عیدگاہ میں نماز پڑھائی، پہلے جو ہے اپنے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، یہ کیا، آ کے جانور قربان کیا، کتنی تفصیلات پورے ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں ساری. دونوں عیدیں اللہ کے لیے کیسے منائیں. تو بہرحال جو ہے ہمارے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید ہے نہیں. اور جو یہاں منائی جانے والی عیدوں کے اندر شرکت کرنا کفر کی بات ہے. جنرل پھر لکھا گیا ہے کہ جو ہے کافروں کی کسی کو اچھا سمجھنا ان کا اچھا طریقہ ہے. اللہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا مگر سے وہ اچھا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کا بنا طریقہ ہے، یہ اللہ کا مگر کیا طریقہ ہے. ہماری عید ہو، ہمارا جو کچھ بھی ہے، کیا صاحب وہ کاٹتے ہیں، کیا ہے اللہ کا دیا جانور ہے، کیا خراب صاحب یہ اس سے دیکھنے نہیں ہوتا. جی سب چیزیں اللہ کی پیدا کی ہیں، اللہ کی حکم سے ذبح کر رہے ہیں. کیا ہم نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا تو مر جاتا کہ نہیں جانور، تم سوچو، یہ لوگ دکھانے جا رہے ہیں ہمدردی، ایسا تو مرے گا نہیں جانور. تو یہ بات حدیث میں ہے کہ جو ہے اس پر اللہ کا نام ضرورت تو اس کی جان اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی. معلوم یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ایسا کہ ان کو بہت بے رحمی نہیں ہے. اللہ کی کتنی تاکید ہے، چھری کو تیز کرو، اس کو پوری طرح اچھی طرح لٹاؤ تاکہ جو ہے اسے اس طرح کرو ایک چھری کے اندر ایک کاٹنے کے اندر کٹ جائے. جب خون نکل جاتا ہے وہ تو کتنا غصہ ہے، چونٹی کاٹ دیتا ہوتا ہے، تکلیف ہی نہیں اس کی. اور جب بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو بس اس کی جان فوراً آ جاتی ہے، اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی. کتنی ہدایتیں دی معلوم ہے نہیں. اور ایک جان دوسرا جان مت ذبح کرو، ایک کے سامنے ایک ذبح مت کرو، دیکھ لے گا اس کو، اور کچھ یہ پریشانی ہوگی نا، اس کو محسوس احساس کرنے والی چیز ہے وہ بھی. اتنی ہدایتیں دی اللہ کے رسول نے، خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کی. آپ کو حجۃ الوداع جو آپ کا کتنے ہیں، 100 اونٹ آپ نے قربانی دی اللہ کے رسول. کیا تم لوگ آج پوچھ رہے وہ کیا وہ قربانی کرے تو کیسا اس کے پیسے دینا؟ نہیں، پیسے دینا الگ ہے، قربانی کرنا الگ ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا جانور ہے، اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں ہم لوگ، شریعت کے مطابق چلنا ہے ہم کو. نہیں وہ پیسے کسی کو خیرات کرے تو پیسے خیرات کرے تو قربانی نہیں ہوتی. قربانی کر رہے ہیں ہم لوگ. تو شریعت کے جو احکام ہیں اس سے لوگ اتنے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوئے، کیا خاک کر رہے ہیں. کیا ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، وہ اسسٹنٹ کمشنر تھے، پوچھے کتنے ملتا بکرے ہو، کیا جب کیا کرنے والے تمہیں، خاک ہو، کھڈے بھرنے والے تو، اور کیا کرتے ہیں، کتنے ملا، بس 10,000. بولے اللہ پھر اللہ ہوتے ہو تم نے کتنے، وہ تمہارے کتنے، جب بہت پرانی بات ہے، 2000 نہیں 10 ایک 100 روپئے دے تو 20 گھروں کو ان کا عید کر سکتے تھے. تمہیں کاٹ کو کھانے سے کیا ہونے والا، ہم کاٹ کہاں کھا رہے ہیں، سب کو بانٹ رہے ہیں. پھر اللہ سے اللہ کا حکم چل رہا ہے، ہم لوگ اپنی خواہش پر نہیں چلنا ہے، اللہ کے حکم سے کاٹنا ہے. اگر تمہیں جو ہے یہ نماز نہیں کاٹے تو کہاں تمہاری قربانی نہیں ہوتی. یہ دیکھو کتنی شرائط ہے، نماز ہو جانے کے بعد ہی تمہاری قربانی ہوگی، نہیں تو جب قربانی نہیں ہوگی. تیسرے دن کر تم، چوتھے دن کر تم، ہوتی ہے قربانی نہیں. تو یہ سب شرائط ہیں، اللہ کے حکم پر چلنا ہے. تو قربانی کیا سکھاتی ہے کہ ہم کو اللہ کے حکم کا فرمانبردار بن کر چلنا ہے، جیسا بولے ویسا کرنا ہے. تو بہرحال جو ہے یہ 2 عیدیں ہمارے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی تیسری عید نہیں ہے. منانا سخت جو ہے، اگر مسلمانوں کے منا رہا ہے، محرم کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کنڈے کر رہا ہے، تو یہ سب بدعت کی بات ہے. وہ عیدیں کر رہا ہے تو کفر کی بات ہے. اگر غیر مسلموں کے لوگ ساتھ بلا تکلف، جیسے خریوں کے لوگ رہتے ہیں وہ سب کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ کفر کی بات ہے. کہ کفر کی بات ہے، اس کے پیچھے عقیدہ جڑا ہوا ہے. ہمارے عقیدہ جڑا ہوا ہے کیا نہیں ہے؟ یہ اللہ کا حکم کر رہے ہیں، محنت کی کرتے تھے، اللہ کے حکم کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کو مان کر سب لوگ کر رہے ہیں. تو ایسے ہی ان کا بھی دیوی دیوتاؤں کے ان کے سب عقیدے جڑے. تو ایک مسلمان ہو کے وہ ایسے عقیدہ نہیں رہ سکتا، انہیں نہیں کر رہا تو ظاہری طور پہ جو کر رہا ہے وہ بھی کفر کی بات ہے. بہت سے لوگ ہیں نماز تو یہ وہ پوجا پاٹ لگا لے، وہ کر لے، کیا سمجھ لیتے ہیں ہمارا خدا الگ، ان کا خدا ایسا ہے، ان کو دیوی ایسی ہے، فلاں ہے، وہ ارے تو اللہ سب وہ جو ہے کیا ہے جنات اور نے اس طرح کی ان چیزوں کو بنا دیا.
کچھ بھی وہاں چمتکار نظر آتا ہے، تم نے کیا معلوم کیا ہوتا ہے وہاں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہوگا، نہیں کرتا نہیں، سب شیطان انسانوں کو بہکانے کے لیے کچھ کرتا رہتا ہوں۔ گنپتی دودھ پیا وہاں سے، پیپر میں دیکھ لو، وہاں سے پیپر میں کیا کیا لگا کہ وہ یہ باٹل رکھے، وہ ختم اس باٹل دکھا، ڈکن والا دکھا رہا، گنپتی دودھ پیا، ارے شیطان نے کھینچ لیا ہوگا، اس میں کیا ہے؟ تو تمام حدیث میں ہے کہ ہر بت کے ساتھ شیطان، ہر بت کے ساتھ، جو نا بت بڑھاتے ہیں نا، سب تو بت ہی تھے نا ان کی، تو جو بھی ہیں ان سے شیطان لگا ہوا تھا۔ تو بہرحال جو ہے ان کی سے اعتقاد کرنا، اعتقاد بگڑ جائے گا، مسلمان ہو جائیں گے تو غیر مسلم چیزوں کو منع سختی سے منع ہے، بلکہ کفر کی بات ہے، اور دو عیدوں کے کچھ چیز منانا ہو تو بدعت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحیح سمجھتا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔